بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ کسرہ کو اتنا کھینچنا کہ یائے مدہ پیدا ہو جائے، اور ضمہ کو اتنا کھینچنا کہ واو مدہ پیدا ہو جائے، جیسے فی ہی سے فی ہی، عنہ سے عنہ، علیکم سے علیکم۔ جس ہائے ضمیر یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر، جس ہائے ضمیر مکسور یا مضموم کے ما قبل ساکن اور ما بعد حرف متحرک ہو تو ابن کثیر مکی ایسی تمام جگہوں میں وصلاً صلہ کرتے ہیں، جیسے فیہ ھدی للمتقین، جبکہ آپ روایت و حفص میں فیہ ھدی للمتقین آپ یہ پڑھتے ہیں، اور ابن کثیر کے لیے جب پڑھیں گے تو فیہ ھدی للمتقین۔ اختلاس دو تہائی حرکت ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ صلہ کے بالمقابل آئے تو پوری حرکت مراد ہوتی ہے۔ میم جمع اس میم کو کہتے ہیں جو ہائے کنایہ جیسے ہم، اور کاف جیسے کم، اور تائے خطاب جیسے تم ان کے بعد آتا ہے۔ اس کی اصل حرکت ضمہ ہے، جیسے علیکم الارض، لیکن ما بعد حرف متحرک ہو تو اس کو تخفیفاً ساکن پڑھتے ہیں، جیسے علیکم۔ میم جمع کا صلہ میم جمع کے ما قبل و ما بعد حرف متحرک ہو تو صلہ کرنے والے ائمہ اکرام اس میم جمع کی حرکت کو باقی رکھ کر ما بعد ایک واو مدہ زیادہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے علیکم انفسکم سے علیکم انفسکم۔ ادغام کبیر ایک حرف متحرک کو ساکن کر کے دوسرے حرف متحرک میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کبیر کہتے ہیں، جیسے قیل لہم سے قیل لہم۔ ادغام صغیر ایک حرف ساکن کو دوسرے حرف متحرک میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام صغیر کہتے ہیں، جیسے قل ربی، قل ربی سے قل ربی، اور قیل لہم سے قیل لہم قیل لہم۔ فتح الف ما قبل مفتوح خالص انفتاح فم و صوت کی ادا کو فتح کہتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، کبریٰ، ہوا، ہدیٰ۔ امالہ فتحہ کو کسرے کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، جیسے موسیٰ سے موسے، کبریٰ سے کبرے۔ امالہ کی تین قسمیں ہیں: امالہ کبریٰ، امالہ صغریٰ، امالہ بالحرکت یعنی فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا، جیسے یر الذین کو یر الذین، را کے فتحہ کو یر الذین سے یر الذین، یا ہلکا سا رے کی طرف مائل کر کے۔ امالہ کبریٰ و صغریٰ فتحہ کا میلان کسرہ کی طرف اور الف کا میلان یا کی طرف زیادہ ہو تو امالہ کبریٰ کہتے ہیں، ورنہ امالہ صغریٰ کہتے ہیں۔ امالہ کبریٰ کو اضجاع، امالہ محضہ اور امالہ کثیرہ قویہ بھی کہا جاتا ہے۔ امالہ صغریٰ کو تقلیل، بین اللفظین، بین بین، امالہ قلیلہ اور امالہ ضعیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ مطلق امالہ جب بولا جائے تو اس سے مراد امالہ کبریٰ ہوتا ہے۔ ذوات الیا کی دو قسمیں ہیں: یائی اور واوی۔ جن کلمات کا آخری الف اصل کے اعتبار سے یا ہو تو اسے یائی، اور اگر اصل کے اعتبار سے واو ہو تو اسے واوی کہا جاتا ہے۔ ان اسما کی تثنیہ بنانے سے یائی اور واوی
واضح ہو جاتا ہے، یعنی ایک یہ پہچان بتائی جا رہی ہے۔ یائی کی مثال ہدا، ہدا، ہوا، اور واوی کی مثال سجا، ربا، تلاہا، طحاہا۔ مفصول عام اور مفصول خاص۔ حرف صحیح ساکن یعنی غیر مدہ کے بعد حمزہ قطعیہ متحرکہ دوسرے کلمہ میں واقع ہو تو اس کو مفصول عام یعنی ساکن مفصل کہتے ہیں۔ مثلا من آمن، خلو الی۔ اگر حمزہ لام تعریف کے بعد ہو تو اس کو مفصول خاص یعنی ساکن متصل کہتے ہیں، ساکن متصل کہتے ہیں، جیسے الارض۔ نقل کی تعریف۔ مفصول عام اور مفصول خاص یعنی ساکن متصل و منفصل میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر حمزے کو حذف کر دینے کو نقل حرکت کہتے ہیں، بشرطے کہ حمزہ سے پہلے ساکن میم جمع نہ ہو، جیسے علیکم انفسکم۔ اشمام بالحرف کی تعریف۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر ایک نئی آواز پیدا کرنے کو اشمام بالحرف کہتے ہیں، جیسے صراط کے صاد کو زا کی بو دے کر کے زراط پڑھنا۔ اشمام بالحرکت جیسے قیلا، بیعا، لا تأمنا وغیرہ میں زیر کی حرکت کو پیش کی طرف مخلوط کر کے اصل کی جانب دلالت کرنے کے لیے ادا کیا جائے، جیسے قیلا کو قیلا، بیعا کو بیعا، قیلا کے قاف کو قیلا، بیعا کے قاف با کو بیعا، یعنی قیلا کی زیر کو ضمہ کی طرف، بیعا کے زیر کو ضمہ کی طرف مائل کر کے ادا کرنا۔ مائل نہیں بلکہ بو دے کر کے ملا کر کے پڑھنا۔ مد بدل کسے کہتے ہیں؟ مد بدل وہ ہے جس میں حمزہ قطعی حرف مد پر مقدم ہو، جیسے آمنا، اوتو، ایمانن۔ اوتو میں واو ساکن ما قبل مضموم ہے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ حمزہ واو ساکن یعنی حرف مد سے پہلے ہے۔ ایمانن میں یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو یا مدہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر یا سے پہلے حمزہ ساکن مقدم ہے۔ ورش مد بدل میں تثلیث کرتے ہیں، خواہ محقق ہو جیسے آمنا، یا مسہل ہو جیسے آلہتنا، یا نقل کے بعد محذوف ہو جیسے الآخرۃ سے لاخرۃ، من آمنا سے منا 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 منا۔ تسہیل۔ حمزہ کو حمزے کی حرکت کے موافق حرف مد کے درمیان سے ادا کرنے کو تسہیل کہتے ہیں، اور تحقیق حمزہ کو پوری قوت اور سختی کے ساتھ بغیر کسی تغیر کے ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ ابدال۔ حمزہ کو خالص حرف مد سے بدل دینے کو ابدال کہتے ہیں، جیسے یؤمنون سے یومنون، جئنا سے جینا۔ ادخال۔ دو حمزوں کے درمیان الف داخل کرنے کو ادخال کہتے ہیں، جیسے الیدو سے آلیدو۔ ایک الف کو آپ نے داخل کر دیا تو الیدو سے آلیدو ہو گیا۔ سکتہ۔ سانس توڑے بغیر آواز بند کر کے تھوڑی دیر ٹھہر جانے کو سکتہ کہتے ہیں۔ یائے اضافت۔ اس یائے متکلم کو کہتے ہیں جو اسم، فعل و حرف کے ساتھ کاف اور ہائے ضمیر کی طرح ملحق ہوتی ہے، جیسے نفسی، فطرنی، انی۔
یا اضافت کے بعد حمزہ قطعیہ متحرکہ ہو تو یا اضافت کو بھی مفتوح پڑھتے ہیں، جیسے انی اعلم سے انیا اعلم، انی اعلم سے انی یا اعلم۔ یا زائدہ اس یا کو کہتے ہیں جس کے حذف و اثبات میں قراء کرام کا اختلاف ہو، اور یہ یا اسماء اور افعال کے آخر میں ہوتی ہے، جیسے تعلمنی سے تعلمنی، الداعی سے الداعی۔ ان اصطلاحات کو، تعریفات کو یاد کرنا ضروری ہے۔ یاد کرنے کے لیے کاپی پر لکھا جائے اور اس کے بعد یاد کیا جائے۔